السلام علیکم۔ تو بات کر رہے ہیں ہم کہ دکھ اور سکھ کیا ہے، یا خوشی اور غم، ہیپینس اینڈ سیڈنس جو ہے ہمارا، اس کا تعلق جو ہے ہماری زندگی میں ہمارے الٹیمیٹ پرپز آف لائف، جو ہمارا زندگی کا اولین اور سب سے ضروری جو مقصد ہوتا ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہماری خوشی اور غمی اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر رب جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ راضی ہے دکھ دے کر، تو بس اللہ کی رضا میں راضی رہو، ٹھیک ہے۔ بس دینے والے سے رابطے میں رہو، جو اصل میں ہمارا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ رابطہ ہرگز منقطع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے مزاج سے رابطہ رکھو، اللہ کی عطا سے رابطہ قائم رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تب جا کر ہمیں پتہ بھی چلے گا، اگر زیور پہننا ہے تو کان چھدوانے بھی ہوں گے، اور اگر اس طرح کی دقت تو پھر آتی ہے، اگر اونٹ پہ بیٹھیں گے تو وہاں کوہان تو ہوگی، اور اگر عید انجوائے کرنی ہے تو روزے تو رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ تمام کے تمام واقعات آگے چلیں گے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اپنی رضا چھوڑنی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر جا کر صحیح میں پتہ چلے گا کہ غم اور خوشی کے بہت سمپل سی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ رب کی رضا چاہتے ہیں تو اپنی رضا سے دستبردار ہونا چاہیے پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار اپنی رضا ترک کر کے دیکھو، مگر ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ نہ آتی ہے ساری زندگی اور نہ آنی ہے کہ اپنی رضا ترک کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی خوشی اور غم چھوڑ دیں، نہ اپنی خوشی اپنی رکھیں، نہ اپنا غم اپنا رکھیں۔ پھر اگر کوئی مال چیز گم ہو گیا، یا کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، تب آپ سوچیں گے یہ مال کس نے گم کیا، یا یہ چیز کس نے گم کی، تو پتہ چلتے چلتے یہ پتہ چلے گا ایک دن جس نے مال دیا تھا اسی رب نے، اس ذات نے اس کو گم بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا جو دینے والا ہے وہی لینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمیں جو پتہ کرنا ہے مال دینے والا کون ہے، تو الٹیمیٹلی جا کر پتہ چلے گا کہ دینے والا بھی رب تھا اور لینے والا بھی وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ ہی خوشی رہے گی۔ اب اس وقت غم اور خوشی محسوس ہوتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوتے ہی رہیں گے جب تک ہم سبب سے الجھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہم نتیجہ کے ساتھ الجھتے ہیں، پھر ہم سبب کے ساتھ بھی الجھتے ہیں، اور اگر سبب کا عمل سوچا جائے گا تو غم ہرگز باقی نہ رہے گا اور نہ ہی خوشی باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس حالت کیفیت میں آ جائیں گے کہ یہ دینے والے رب کی مرضی ہے، جسے امر الہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا امر کہا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی موت کا واقعہ ہو جائے تو جب ہم اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ غور کریں، ہم یہی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا امر ہے۔ غور کریں اس بات پہ، یہ حکم ربی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں جھگڑے یا پریشانی کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ مالک کا عمل ہے، اس میں ہم اور میں کیا چیز ہوتے ہیں؟ سارے کا سارا جہان اسی کا ہے، اسی رب کا ہے، جس کو حکم آ گیا اس نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور الٹیمیٹلی سارے جو واقعات ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ بعض اوقات تکمیل کرنے والا یا جو رب ہے ہماری تکمیل غم سے کرتا ہے، اور بعض اوقات جو خوشی سے تکمیل فرماتا ہے ہماری، لیکن اکثر جو ہے وہ زیادہ تکمیل غم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غم والے ایسے لوگوں کے لیے فرمان ہے، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو کم ہنستے ہیں اور وہ زیادہ روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ غم آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کے ہاں پسند کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایسا ممکن بھی ہے کہ جو گمراہ ہونے والے ہوں ان کو خوشیاں دی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، یا دیتا ہے رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ممکن ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس اور پلیجرز جو ہیں ان کو عام آدمی کے لیے یا کامن مین کے لیے چھوڑ دیا جائے یا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ بڑے آدمیوں کے لیے تو کچھ تکلیف اور کچھ ناکامیاں، کچھ جو ہے دقتیں اور کچھ غم، کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے لوگوں سے میں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان بڑے لوگوں نے جو ہے زندگی کے اندر راستے بنانے ہیں اور اللہ کے راہوں کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، اللہ کی راہوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لوگ مل کے بھی روئیں گے
اور جدائی میں بھی روئیں گے، ٹھیک ہے۔ جس انسان کو رضا نصیب ہو گیا یا راضی ہونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا تھینک فل ہوگا، شکر ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو غم کا شکر گزار کرنا کیسے ہوگا؟ جو انسان آپ کو کسی چیز کے قابل نظر آئے گا اور جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے چنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکثر غم کے راستوں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، مشکل کشا جو ہوتا ہے اسی کو مشکل راستوں سے گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے اوپر مشکلات اتنی آئیں کہ صبر اتنا کہ سب سے زیادہ، بلکہ رضا اتنی آئی کہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو مشکل کشا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ خوشیوں کی وجہ سے چلنے والے ہوتے ہیں، ذرا سی خوشی آتی ہے تو پورا محلہ جان جائے گا، ٹھیک ہے، ہماری خوشی کو، اور پھر ذرا غم آیا تو بولتی بند، پریشان ہو گئے۔ آپ غور سے جان لیں کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت خوشگوار واقعات ہوں گے، اور کبھی ایک آدھ واقعہ نہ خوشگوار اور تلخ ہو جائے اگر، تو گلا شکوا شروع کر دیتے ہیں رب سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلخ زندگی کے باوجود کوئی ایک آدھ خوشگوار واقعہ ان کی زندگی میں ہو جائے تو وہ صرف شکر ہی ادا کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غم میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اس طرح کے لوگ پہلے کی زندگی میں بھی یعنی غم میں بھی اللہ کی شکر گزار ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بس تیرا شکر یا رب، تو جس حال میں رکھے ہم راضی، اور شکریہ کہ جگنوں کی روشنی تو ملی، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان کی روشنی میں ایک بھی داغ آ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ داغ کہاں سے آ گئے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ کا میرا ہم سب کا مزاج ہے کہ ہم کسی انداز سے چلتے ہیں یا کس انداز سے چلتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف شکر کرنے والے ہوں گے یا تھینک فل ہوں گے تو خوشی نہ تو خوشی ہوتی ہے اور غم نہ تو غم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ کا امر ہے یہ، ٹھیک ہے، ہمارے رب کا امر ہے یہ۔ آپ بس الحمدللہ پڑھتے جاؤ، غم آ گیا تو الحمدللہ، کوئی اچھا واقعہ ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، واقعہ خراب ہو گیا تو بھی الحمدللہ۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کرنے والی ذات تو وہ خود اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اختیار ہوتا تو پھر آپ یہ ضرور کر سکتے، مگر یہ سب کرنے والا تو رب خود رب کی ذات ہے، تو وہ آپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آپ ہی کر رہا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا بھی ہے، اور کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، مالک الملک لا شریک، یا مالک الملک لا شریک لہ، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ جو ہے اللہ کا مالک ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کون سی کیا چیز ہے اور کیا چیز کو کس انداز میں وہاں تک پہنچنا ہے، کون سا وقت کب ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اگر انفینٹ ٹائم مل جائے تو ہم انفینٹ غلطیاں کریں گے، کیونکہ آپ غلطی کیے بنا رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس وقت کو کس غلطی سے نجات دینی ہے، ورنہ تو ہم لوگ اپنا بہت سارا جو ہے نقصان کر جائیں گے اور کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ ایسا ہی کریں گے کہ غم کو بھی اللہ کے پاس رہنے دیں اور خوشی کو بھی اللہ کے پاس ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ بس آپ ہی ایسا کریں کہ غم اور خوشی دونوں کو عطا ہی کہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کی رضا ہی کہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ کہ کہیں بھی رب جو ہم پہ مہربانی کر رہا ہے، غم اور خوشی دونوں ہی گزر جانا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم غم کو اختیار کر لیں اور غم گزر جائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر خوشی گزر گئی تو پھر ہم روئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کی سروس کو اپنا مذہب بنا لیا جائے تو خدمت کو بھی پھر ہم سب دوسروں کا جو ہے غم کرتے ہیں یا غم کریں گے، دوسروں کو غم کو محسوس کریں گے اور خوشی کے ساتھ بس چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں نہ تو غم باقی رہے گا اور نہ ہی خوشی باقی رہے گی۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔